نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے جنات پہ یہ یقین کیسے کیا اور اس معاملے میں آگے کیسے پریکٹیکل میں پڑھا۔ تو ایک بچہ تھا اور وہ بچہ، میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہا تھا تو درس نظامی میں تھا، تو ایک بچے کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ وہ بچہ 6 روٹیاں کھا لیتا ہے، 8 روٹیاں کھا لیتا ہے۔ تو مجھے یقین نہ آیا، میں کہا چلو رکھو ان کے سامنے۔ تو وہ ہمارے جاننے والے تھے، تو میں نے ان کو جب روٹیاں سامنے رکھنے کے بعد یہ کہا کہ کھاؤ۔ جب اس نے کھائی تو وہ کھائی، وہ کہ اور لاؤ۔ اب اس کو روٹیاں پوری نہ ہو، اب وہ تقریباً 7 روٹیاں تک کھا گیا۔ اب آپ کو بھی تو یہ یقین نہیں آئے گا کہ ایک چھوٹا سا بچہ وہ 7 روٹیاں کیسے کھا سکتا ہے، مگر اس نے وہ 7 روٹیاں کھائیں۔ 7 روٹیاں کھانے کے بعد تب مجھے یقین آیا۔ تو پھر میں نے یہ علم سیکھا تھا، اور اس بچے کا علاج، وہ تقریباً بچہ، اس کی عمر بھی بہت کم عمر تھی اور بہت چھوٹا تھا، تو اس بچے کا علاج بھی الحمدللہ میں نے کیا۔ وہ ماشاءاللہ آج حافظ قرآن ہے، اور ماشاءاللہ وہ اس وقت اللہ نے اس کو بہت نوازا ہے، تراویح بھی پڑھاتا ہے، اور اللہ نے اس کو مصلی کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے، مصلی سنا رہا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ نے یعنی اس کو صحت عطا فرمائی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنات ہوتے ہیں، جب انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو طرح طرح کی اذیتیں بھی دیتے۔ میں نے جب علاج کیا اس کا، یعنی اس کے بعد تو میں نے خود سیکھا، پھر مجھے سیکھنے کا شوق پڑا، تو میں نے اس کام کو میں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ سیکھا۔ الحمدللہ میرے 6 اساتذہ ہیں عملیات کے لحاظ سے، اور الحمدللہ باشرہ طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم علاج کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کافی دنیا صحت یاب ہوئی ہے، اللہ نے ان کو شفا دی ہے۔ ہمارے پاس اپنا بھی کچھ نہیں ہے، ہم تو ذریعہ ہیں، اللہ جل جلالہ انسان کو ٹھیک کرتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ ہی شفا عطا فرماتا ہے۔ تو کوئی کسی کو شفا نہیں دیتا، ہم تو صرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ جل جلالہ شفا دینے والی ذات ہے۔ تو بہرحال وہ میں بتا رہا تھا، تو اس کا پھر میں نے علاج کیا، الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو بہرحال اگر کوئی سننے میں یہ آئے کہ وہ فلاں شخص کھانا بہت کھاتا ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے، تو کیونکہ یہ جنات ہیں، جنات ساتھ کھاتے ہیں اور ویسے بھی کھاتے ہیں۔ جیسے انسان اپنے اگر معاملات ہوتے ہیں تو انسان جو ہے وہ اگر کھانا کھاتا تو اس کے ساتھ وہ جنات کھاتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہڈی اگر ہے، وہ اگر آپ پھینکتے ہو تو اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر پھینکو، تو وہ ہڈی بھی مسلمان جنات کھاتے ہیں۔ تو وہ ان کی خوراک، اللہ پاک اس پہ خوراک لگاتے ہیں، اللہ کے کسی چیز کی بھی کمی نہیں، اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں کوئی بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں بالکل یقین نہیں آتی ہیں، نہ ماننے کو ہم تیار ہوتے ہیں، مگر اور اللہ پہ ہم نے یقین لانا ہے، ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں، ہمارا دماغ کمزور ہے، ہمارا علم کمزور ہے، ہم خود کمزور ہیں۔ اللہ نے انسان کو بہت ضعیف بنایا ہے، اس کے اندر اتنا کچھ نہیں ہے، بہرحال ہمیں ماننا چاہیے۔ تو تب مجھے یہ یقین آیا، تو اس لیے یقین کرنا پڑتا ہے۔ جب بعض میں نے کافی اجزاء دیکھے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہونے کے بعد وہ اپنا علاج نہیں کرواتے، وہ یہ پیروں کو فقیروں کو نہیں مانتے۔ اب دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کے شرک کریں، آپ جا کر ایسے معاملات کریں، بڑا دکھ ہوتا ہے جب ایک انسان اگر مریض، اچھے پیر بھی ہیں، ان کو دیکھیں، آپ مرد حضرات جائیں ان کے پاس، پہلے ان کو دیکھ کر آئیں، ان کے جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے، ان کے اگر آستانے ہیں، ان کے کچھ بھی ہے، تو ان کے آپ جا کر دیکھیں تو صحیح وہ کرتے کیا ہے۔ اگر وہ آپ کو سمجھ آئیں، شریعت کے مطابق ہوں، دیکھیں یہاں یاد رکھیں کہ شریعت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر وہاں پہ شریعت سے ہٹ کے ہو تو پھر آپ کبھی بھی نہ جائیں۔ وہ گھر میں ہی بندہ اگر بیمار ہو کے بھی مر گیا تو اللہ پاک اس کو ہی جنت نصیب فرمائیں گے۔ اگر شرک کے اندر یا ایسے اپنے آپ کو گمراہی کے اندر ڈال کر اگر اپنا علاج کروانا تو کبھی بھی مت کروائیں۔ ہاں، مگر اگر آپ کے قریب کوئی بندہ ہے، عالم دین ہے ماشاءاللہ، اور عامل ظاہر ہے، یہ تو دیکھیں اللہ نے جیسے ڈاکٹر ہے،
اب ایک گلی کے اندر 3 ڈاکٹر ہوتے ہیں، اگر ایک کی دوائی آپ دوسرے کے پاس لے جاؤ، وہ کہتا ہے یہ کس نے آپ کو لکھ کے دے دی ہے، اب وہی اگلے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی کہتا ہے یہ دوائی آپ کو کس نے لکھ کے دے دی ہے۔ تو یہ مطلب وہ تینوں MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنی ہے، ایسے معاملوں میں ایسے پیروں سے ہم نے بھی بچنا ہے، ایسے عامل کے پاس ہیں، ایسے اللہ والے کے پاس جائیں جو شریعت کے مطابق علاج کرنے والا ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں اللہ اپنا یقین نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے اور ان شرعی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ بہت بہت عجیب مسئلہ ہوتا ہے جب جس کو بیماری لگتی ہے، جس کو مسئلہ ہوتا ہے، یہ تب اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا بیمار ہوں، مجھے کتنی تکلیف ہے، دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا۔ اب یہ بھی ہے کچھ لوگ نہیں مانتے جنات ہیں کہاں نہیں ہیں۔ دیکھیں جنات، میں آپ کو یہی بات سمجھاؤں گا کہ جنات، انسان یہ کہے کہاں ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے۔ دیکھیں جنات، بہت ساری چیزیں ہماری دنیا میں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اب یہ بجلی ہے، اب بجلی کو دیکھیں، ٹھیک ہے، بجلی کی تاروں کے اندر بجلی جا رہی ہے، کرنٹ ہے، اب اس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ کرنٹ ہے مگر اب ہمیں نظر نہیں۔ اس لیے جو چیزیں نظر نہ آئیں تو ان کے نہ ہونے کا انکار مت کریں۔ اور بہت ساری چیزیں، ہم یہ پھول ہی دیکھ رہے ہیں، گلاب کا پھول کتنا پیارا خوشبو دینے والا ہوتا ہے، اب جب وہ خوشبو ہم توڑ کر اگر اس کی اگر خوشبو لیتے ہیں تو ہمیں خوشبو آتی ہے مگر خوشبو نظر نہیں آتی۔ تو ایسے ہی یہ جنات اللہ نے ہم سے مخفی رکھے ہیں اور ان کے ایک اپنا خاندان ہے، ہم اپنی ان کی فیملیاں ہیں۔ اگر یہ ہمارے ساتھ ایسے سامنے ہوتے تو بہت ساری کھچڑی پک جانی تھی، بہت سارے مسائل کھڑے ہو جانے تھے۔ آگے انسانوں کے اندر اتنے مسئلے مسائل ہیں، تو بہرحال یہ اللہ نے یہ ہم سے مخفی رکھے ہیں۔ دوسرا جو سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم تو انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ نے ہمیں سب سے احسن پیدا فرمایا، تو ہمیں یہ نظر آنے چاہیے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ نے، جیسے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے بزرگان دین ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا اور الحمدللہ اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا، تو یہ سوال ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان سے بھی یہ جب سوال کیا گیا تو یہ انہوں نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دنیا کے اندر ہمیں یہ جنات نظر نہیں آئیں گے، مرنے کے بعد یہ جنات ہمیں نظر آئیں گے، ہم جنات کو دیکھ سکیں گے، جنات ہمیں نہیں دیکھ سکیں۔ تو یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، دنیا فانی ہے، مختصر سی زندگی ہے، مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ جل جلالہ اس میں ہمیں یہ جنات دکھائی دکھائیں گے، تو ہم دیکھ سکیں گے، وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب وہ زندگی ابدی ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے۔ اب یہ بتائیں یہاں دنیا میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کو دیکھ لیتے اور وہ ہمیں نہ دیکھتے، اور آخرت میں وہ ہمیں دیکھتے اور ہم ان کو نہ دیکھتے، تو وہ زندگی مستقل ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ انسان کو دیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہمیں جنات نظر نہیں آتے، اور شکر کریں نظر نہیں آتے، ہمارے تو دل بھی بڑے کمزور ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے جنات کو، ظاہر اپنے سائے سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ ہمیں آخرت میں انشاءاللہ آنے والی جو زندگی ہے اس میں ہم جنات کو دیکھیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو بہرحال ان پہ یقین کرنا چاہیے، اگر کوئی بیمار ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بہت سارے حضرات مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور کوئی اگر مریض ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کی نقلیں بھی کرتے ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، شریعت نے منع کیا ہے۔ بس یہ دیکھیں نا، تکلیف اسی کو ہے جس کو درد ہے، یہ بات ہے، درد ہمیں نظر نہیں آتا، اور اگلا ہمیں کہہ رہے دیکھیں انسان، اب مجھے کوئی درد ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہاں پہ درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے ٹانگوں میں درد ہے، اور آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے۔ اب درد مجھے، آپ کو صرف ایک ویسے ہی احساس ہوگا کہ اللہ آپ کو صحت دے، مگر جو درد مجھے ہو رہا ہے وہ آپ کو نہیں ہو رہا۔ اب درد مجھے بھی درد نظر نہیں آ رہا، اب پھر بھی ہم درد کری جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے نظام رکھا ہے، اگر کوئی آپ کے علاقے میں دائیں بائیں کوئی بھی اگر کوئی مریض ہے تو اس کے لیے صحت یابی کی دعا کریں، یہ نہ ہو کہ اس کا مذاق اڑائیں، اللہ نہ کرے یہ مرض اگر آپ کو لگ گئی تو آپ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ جسمانی علاج تو ہو جاتا ہے، یہ روحانی علاج بہت مشکل ہے۔ روحانی علاج کے لیے پہلے تو کوئی اچھا پیر نہیں ملتا، مل جائے تو وہ جب مل جاتا ہے تو وہ اتنا علاج بگڑ جاتا ہے کہ اس کو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ سے ہم یہی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں، بس صرف غلط یقین نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ پیروں کو مانیں، پیروں کی پوجا کریں، نہیں، عملیات اپنی ایک جگہ پہ ہیں۔
اور جو بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کے کوئی اگر عمل کرواتا ہے تو وہ غلط ہے. اگر وہ شریعت سے ہٹ کے کوئی آپ کو کوئی ایسے تویز دیتا ہے یا کوئی ایسا کوئی عمل کرواتا ہے اس پہ آپ کبھی بھی عمل نہ کریں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ علاج ہے یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو. تو انشاءاللہ سلسلہ ہم چلیں گے تو آپ کو سارے اس جنات کے حوالے سے سر سے پاؤں تک انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. تو بہرحال اس میں یہی آپ کو یہ کہوں گا کہ اللہ جل جلالہ نے اگر کسی کو بیمار کیا ہے تو وہ بیماری اللہ کی طرف سے، چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ جسمانی ہے. تو اس لیے اگر کوئی روحانی بیمار ہو، کوئی اگر وہ بیچارہ ذہن سے بھی متاثر ہو جاتا ہے، دماغ سے متاثر ہو جاتا ہے، اپنے پورے جسم کے اعضاء سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کو بعض اوقات علم نہیں ہوتا. تو میں نے بڑے بڑے مریض دیکھے، بہت میں نے ڈاکٹر مریض دیکھے، نفسیات کے مریض دیکھے، جو نفسیات کے ڈاکٹر جو ہیں جو وہ ایسے مریض دیکھے اگر آپ ان کی کیفیت آپ دیکھیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ڈاکٹر ہو کے بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے، روحانی بیماری سے بھی، جسمانی بیماری سے. بیماری ہے ہی بڑی سخت ہے، چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو. اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہر طرح کی غیبی طاقتوں سے حفاظت فرمائے، روحانی جسمانیوں سے ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے اور ان بیماریوں سے ہمیں دور رکھے. آمین آمین والحمدللہ رب العالمین.